اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ، اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ قرآن کریم کی کچھ آیات ڈسکس ہوتی ہیں، مطالعہ ہوتا ہے، ان آیات کو کھولتے ہیں ہمارے عہد کے جید علماء، اور انہی آیات کو لمحہ موجود سے یعنی آج سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے آج کیا تقاضے کرتی ہیں۔ ہمارے علماء روز تشریف لاتے ہیں بحمداللہ، اور ہم روزانہ سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن ہم یہی کام کرتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے سوال و جواب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ ان 2 دنوں میں جمعہ اور ہفتے کو ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو پیش کرتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، اور حاصل کرتے ہیں ان سے اپنے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک نمائندہ نام، مقبول اور معروف نام، دنیا اخبار کے کالم نگار، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان۔ مزید میں کیا کیا آپ کی تعریف میں اور تعارف میں یہاں گنواؤں باتیں، لیکن بس اتنا کافی ہے کہ تشریف فرما ہے مفتی منیب الرحمان صاحب، جن سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ 3 آج کی سورت آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ قسم انجیر اور زیتون کی، اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، سمپل سوال اور کیا اچھا سوال ہے یہ، سید سعد علی صاحب کا، کراچی سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلاة دائما ابدا، وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، ایک تو شریعت کے بیان کردہ حلال و حرام ہوتے ہیں، یہ ان محرمات میں تو نہیں آتا، لیکن یہ بھی ممنوع ہے اور اس کی پابندی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ متمدن دنیا میں شہری زندگی کو نظم و ضبط کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رواں دواں رکھنے کے لیے ٹریفک کے قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کی پابندی نہیں کریں گے تو خود نقصان اٹھائیں گے یا کسی اور کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم قانون توڑیں گے تو اپنے آپ کو ذلت سے دوچار کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغی للمؤمن ان یذل نفسہ، کہ مومن کے لیے یہ بات مناسب نہیں، اس کے شایان شان نہیں کہ اپنے آپ کو ذلت سے دوچار کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قالوا کیف یذل نفسہ، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے آپ کو ذلت سے کیوں دوچار کرے گا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوردہ للبلاء فلا یطیقہ، کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی مشکل سے دوچار کر دیتا ہے کہ پھر اس سے باوقار انداز میں عہدہ بران نہیں ہو سکتا۔ تب ظاہر ہے کہ اگر کوئی ٹریفک کے قوانین کو توڑے گا تو قانون گرفت میں لے گا، اس کی توہین ہوگی، تذلیل ہوگی، جرمانہ ہو سکتا ہے، جیل کی سزا ہو سکتی ہے، اور اسلام کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو ذلت سے دوچار نہ کرو۔ اس کو انیق احمد صاحب، ایک تو ہوتا ہے حرام لذات ہی، کوئی چیز اپنی ذات میں حرام یا ممنوع ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حرام لغیر ہی، یعنی اپنی ذات میں تو خرابی نہیں ہے لیکن ایک دوسرا عارض ہے جو اس چیز کو ممنوع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمیوں کا باہمی رضامندی سے لین دین کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ بے کے معنی ہی ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ باہمی رضامندی سے مال کا لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے اہل ایمان، جب تمہیں نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، ندا دی جائے، اذان دی جائے، بلاوا آئے، تو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑے چلے آؤ اور کاروبار لین دین چھوڑ دو۔ ٹھیک۔ اب کاروبار فی نفسی حلال ہے، جائز ہے، لیکن یہاں حرام لغیری کیسے ہو گیا کہ وہ نماز کے لیے جانے میں رکاوٹ بن رہا ہے کہ کوئی بدستور دکان کھولے بیٹھا ہے، مال بیچ رہا ہے، گاہک خرید رہا ہے، تو وہ جو اللہ کی طرف سے ندا دی گئی ہے کہ دوڑے چلے آؤ، اس میں وہ رکاوٹ بن رہا ہے، لہذا ان خاص حالات میں یہ کاروبار ناجائز ہو گیا۔ اور مزید بات اللہ تعالیٰ کیا فرما دیتا ہے؟ اللہ اکبر، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، پھر اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ کوئی اذان سنتے ہی جی مثلا گاڑی میں نکل کے چل پڑا جمعے کے لیے، جی ہاں، دو آدمی بیٹھے ہیں گاڑی میں، چلتے ہوئے آپس میں لین دین کر رہے ہیں، ٹھیک، یا دریا پار کر کے اس نے جمعہ پڑھنا ہے، کشتی میں بیٹھ گئے ہیں اور کشتی چل رہی ہے، دونوں لین دین کر رہے ہیں، تو یہ لین دین منع نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ نماز کے لیے سعی کرنے میں رکاوٹ نہیں بن رہا۔ ٹھیک۔ تو اسی طرح سے جب ہم ٹریفک قانون کو توڑیں گے تو چونکہ وہ قانون توڑنا ذلت سے دوچار اپنے آپ کو کرنے کا باعث بنتا ہے، لہذا اس بنا پر اس قانون کو توڑنا شریعت کی نظر میں بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کا تحفظ کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ اپنے آپ کو نقصان پہنچتا ہے یا دوسرے کو، تو یہ ہمارے قانون شکنی اس کا سبب بنی، لہذا اس بنا پر ٹریفک کے قوانین کو توڑنا، شہری قوانین کو توڑنا جائز نہیں ہے، اور یہ شرعاً بھی ان کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ دونوں کی جانیں، میری اپنی جان، یہ بھی اللہ کا تحفہ ہے میرے پاس، اور میری وجہ سے کسی اور کی جان غیر محفوظ نہ ہو جائے۔ اگلا سوال ہے ظہور صاحب کا اسلام آباد سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب، کورونا وائرس کے حوالے سے آج کل طبی اعتبار سے بعض احتیاطی اقدامات پر زور دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں شرعی اعتبار سے آپ کیا فرمائیں گے؟ انیق احمد صاحب، ان میں شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مثلا ماسک پہننا ہے، جی ہاں، تو ماسک پہننے سے کوئی شرعی خرابی لازم نہیں آتی۔ ہاں، نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ڈاٹا باندھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے قرات میں اور پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن ماسک پہننے سے تلاوت میں، قرات میں، تسبیحات میں، تحیات پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور ایک طرح کا تحفظ ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خطرے سے بچائیں۔ البتہ جس کو سوشل ڈسٹنس کہا گیا ہے، ویسے تو اس کو فزیکل ڈسٹنس کہنا چاہیے، جسمانی فاصلہ، لیکن بہرحال مغرب سے اصطلاح یہ سماجی فاصلہ۔ تو نماز میں کہا گیا کہ بھی صفوں میں فصل کریں، اس پر لوگوں کو تھوڑے تحفظات تھے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں صف بندی کی بڑی تلقین آئی ہے، تاکید آئی ہے، اور یہ بات درست ہے، لیکن ہم نے کہا کہ صف بندی کا اہتمام کرنا یہ صف بندی کے مسائل میں سے ہے باجماعت نماز کے لیے، اور اس سے اجر کامل و تمام ملتا ہے۔ لیکن اگر
دیندار قابل اعتماد ڈاکٹر کہیں کہ مل کر کھڑے ہونے سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور ہم فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ پوری مسجد ایک مقام ہے یا مکان ہے، لہذا پوری مسجد میں کہیں بھی نیت باندھ کر امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تو ہمارے فقہا نے ایسے مسائل لکھے ہیں کہ جن کے لیے یہاں گنجائش پیدا ہوتی ہے، تو جہاں اس بات کا اہتمام کیا جا سکتا ہو اور اگر صف بندی میں تھوڑا فاصلہ رکھتے ہیں تو فقہی اعتبار سے اس کی گنجائش موجود ہے، لہذا جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور شریعت کے کسی قطعی حکم کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز رہ گئی، سینیٹائزر کا استعمال، وہ بھی ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر استعمال۔ ہاں، سینیٹائزر بھی ہم نے لکھا بھی ہے اور بار بار بتایا بھی ہے، استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اگر سینیٹائزر استعمال کرنے سے اس کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آج کل ڈاکٹر ہاتھوں کو دھونے کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کتنی خوبیاں ہیں کہ شریعت میں ہاتھ دھونا ہے۔ اب آپ ڈاکٹر آج کل بتاتے ہیں کہ جی پورا اس کو ملیں، انگلیوں کے درمیان ملیں اور یوں رگڑیں، تو میں نے کہا کہ دیکھیں ہماری فقہ میں ہاتھ دھونے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انگلیوں کا خیال کریں کہ ان کے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ بھی کہا گیا کہ ناخنوں کا جو سامنے کا کھلا حصہ ہے اس تک بھی پانی پہنچ جائے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوڑوں میں جو چمڑے کی سلوٹیں بن جاتی ہیں ان کے اندر بھی کھال تک پانی پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، یعنی دین صفائی کا کتنا خیال رکھتا ہے، اتنا خیال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ کہا گیا کہ اگر داڑھی بہت گھنی نہیں ہے تو ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچ جائے، ورنہ یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کریں۔ اس میں نے ایک کالم پڑھا، اس میں ایک کالم نگار نے لکھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب پاکستانی امریکہ میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کیا اور کئی سال وہاں پر پریکٹس کرتے رہے، پھر پاکستان آ گئے، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی حال ہی میں میرے کلیگ تھے، جب میں امریکہ میں تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی آدھا گھنٹہ طویل مجھے انٹرویو کیا، فون کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ لوگ جو ہیں مسلمان جو صفائی کا اہتمام کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں؟ تو ان کو آج احساس ہوا جیسے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ماسک نہیں ملتا تو مسلمانوں والا اسکارف پہن دو، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، ہم 1450 سال پہلے بتا دی گئی، جی ہاں، اور آج دنیا اسی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ جو آج کل ٹیشو پیپر استعمال کرنے والے ہیں تو ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ ٹھیک ہے یہ کریں لیکن پانی کے ساتھ صفائی میں زیادہ خیر ہے اور اس میں زیادہ بہتری ہے۔ تو اسلام وہ پاکیزہ، طیب، طاہر اور نفیس دین ہے کہ جس نے عبادت کے طور پر ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جن میں ہماری دنیاوی مفادات، صحت کے مفادات، جسمانی مفادات بھی ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارا دین جسم کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ روح کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے، روح کی پاکیزگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے ظاہری تربیت بھی اور باطنی تربیت بھی، اور الطہور شطر الایمان، جی اور پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے، جی ہاں، کہ نصف ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد ندیم اسلم صاحب آزاد کشمیر سے، مفتی صاحب کیا حرام ذرائع سے کمائے ہوئے مال سے مسجد کو چندہ دیا جا سکتا ہے؟ انیق احمد صاحب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اچھا،
ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز فی نفس ہی حرام ہے، ٹھیک، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، سود ہے، ربا، رشوت کی کمائی ہے، تو اب وہ مال فی نفس ہی تو حرام نہیں ہے، خنزیر، مردار، یہ چیزیں تو فی نفسی حرام ہیں، اور ویسے مال حرام نہیں ہے، لیکن اگر اس مال اپنی جگہ پاکیزہ ہے لیکن حاصل کرنے کا طریقہ حرام ہے، ٹھیک، جیسے سود سے لیا، رشوت سے لیا، چوری سے حاصل کیا، ڈکیتی سے حاصل کیا، غصب کیا، تو یہ حرام ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، ٹھیک، اے مومنو کہ جو تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، ٹھیک، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور خبیث جو اصلاً حرام ہو یا وہ ریجیکٹڈ ہو یا اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا، اس کو بھی خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور یہ جو ریجیکٹڈ ردی مال ہے، اگر تمہیں کوئی دے تو تم کبھی اس کو خوش دلی سے نہ لو سوائے اس کے کہ چشم پوشی کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو پھر خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ساری تعریفوں کے لائق ہے، کہ تم تو بڑے بازوق ہو کہ ردی چیز کو نہ لو اور اس کی راہ میں دو ردی چیز کہ وہ خوش ہو کر ہوگا۔ پھر حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ یقبل الصدقۃ، اللہ صدقے کو قبول فرماتا ہے، ولا یقبلها الا طیب، اور پاکیزہ مال کے صدقے کو قبول فرماتا ہے، وَيَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، اور تبارک و تعالی، اور اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دست قدرت سے اس مال کو قبول فرماتا ہے، اور فرمایا کہ یربی کما یربی احدکم مہرہ او فصیلہ، کہ وہ تمہارے ان صدقات کے مال کو اس طرح سے نشو و نما دیتا ہے جیسے تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کر کے اس کو بڑھاتے رہتے ہو۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ حتیٰ تکون مثل احد، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا دیا ہوا اللہ کے ہاں بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرماتا ہے، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ لیکن مال پاکیزہ ہونی چاہیے، طیب ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جو حرام مال اللہ کی راہ میں دے کر اس پر اجر کی توقع رکھے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر کوئی حرام مال کسی فقیر کو دیتا ہے اور اس فقیر کو پتہ ہے کہ یہ مال اس کا حرام کمائی کا ہے، تو اور وہ دعا دیتا ہے اور پھر یہ دونوں آمین کہتے ہیں، تو دونوں کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں سوچتے ہو کہ وہ حرام اور ناپاک پر تمہیں اجر دے گا اور تمہیں نوازے گا۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال خرچ کرنا چاہیے، مسجد میں پاکیزہ مال دینا چاہیے، طیب مال دینا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کی ملک میں ناجائز مال آ جائے تو جو اس کا مالک ہے اس کے حوالے کرے، چاہے رشوت سے لیا ہے، چوری سے لیا ہے، ڈکیتی سے لیا ہے، غصب کیا ہے، سود کا ہے، اس کو دے دیں۔ اور اگر اب اس کے مالک کا پتہ نہیں ہے تو وہ اپنی ملک سے نکال دے، ٹھیک ہے،
فقراء میں بانٹ دے بغیر نیت ثواب کے، ٹھیک یہ سمجھ کر کہ میں اس کا مالک بننے کا حقدار نہیں ہوں، صحیح تو اس ملک میں سے نکال دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں طیب طاہر پاکیزہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ خود طیب ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ زاہد اقبال صاحب کا سوال ہے کہ مفتی صاحب نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرد، عورت اور بچوں کے جنازے ایک ساتھ پڑھے جائیں تو رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی اور دعا کون سی پڑھی جائے گی؟ انیق احمد صاحب، نماز جنازہ کے ایک تو 4 تکبیرات فرض ہیں ٹھیک اور قیام فرض ہے۔ ٹھیک باقی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا ٹھیک سنت ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا سنت ہے، تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا ہے، بالغ کے لیے الگ ہے اور نابالغ کے لیے الگ ہے، وہ پڑھنا سنت ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام چھوڑ کر سلام پھیر دے۔ اب اگر ایک وقت میں کئی جنازے آ جائیں ٹھیک تو الگ الگ پڑھنا افضل ہے، لیکن ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں بشرطے کہ نیت سب کی کرے، ٹھیک اور امام جب جنازہ پڑھائے تو سب کو بتا دے کہ یہ 2 جنازے ہیں، ایک مردانہ ہے ایک زنانہ ہے، یا اتنے بالغ جنازے ہیں اتنے بچوں کے جنازے ہیں۔ اچھا باقی رہا یہ کہ ان کئی جنازوں کو رکھا کیسے جائے، تو لمبائی میں بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن فقہاء کرام نے بیان کیا کہ عرض میں آگے پیچھے رکھا جائے۔ اچھا اس صورت میں سب جنازے امام کے سامنے ہوں گے۔ جو ان میں سے مثلا ایک مردانہ ایک عورت کا ہے تو مرد کا پہلے رکھا جائے، عورت کا بعد میں رکھا جائے، بچوں کا اس کے بعد میں رکھا جائے۔ اچھا ایک کوئی عالم ہے یا متقی ہے، پارسا ہے، نیک ہے، اس کا پہلے رکھا جائے، اس کے بعد دوسرا رکھا جائے، اس کے بعد تیسرا رکھا جائے۔ اب یہ سوال کہ دعا کون سی پڑھے، تو بالغ کی دعا تو کئی ہیں، جن میں سے مشہور ہے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اللہم من احییت منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ دعا ہے، یہ پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ اگر بالغ کا بھی جنازہ ہے اور بچہ بھی ہے تو پہلے بالغ کی دعا پڑھ لیں، پھر بچے کی دعا پڑھ لیں۔ بچے کی دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطن واجعلہ لنا اجرن وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، کہ اے اللہ تو اسے ہمارے لیے پیشرو بنا دے کہ آگے چل کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے گا، کیونکہ حدیث میں آیا کہ نابالغ بچہ اور چھوٹا بچہ شفاعت کریں گے۔ اسے ہمارے لیے ذریعہ اجر ذخیرہ آخرت بنا دے اور شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا دے۔ لڑکا ہو تو اللہم اجعلہ ہو مذکر کی ضمیر ہے، لڑکی ہو تو ہا یہ مؤنث کی ضمیر ہے سب جگہ۔ یہ بھی فقہاء نے کہا ہے کہ کوئی پیدائشی طور پر مجنون ہے، چونکہ وہ بھی مکلف نہیں ہے، اس کی بھی کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی بچے والی دعا پڑھی جائے۔ ہاں اگر کچھ عرصہ وہ ہوش میں تھا اور بالغ ہوا، پھر اس کے بعد جنون لاحق ہو گیا، تو اس کے لیے پھر بالغ والی دعا پڑھی جائے۔ صفوں کی میتوں کی ترتیب بتا دی ہے کہ پہلے مرد، پھر عورت اور پھر بچوں کی میتیں رکھی جائیں، اور نیت سب کی جائے، اور تیسری تکبیر کے بعد
بالغ کی دعا بھی پڑھی جائے اور بچے بھی ہیں تو ان کے ساتھ نابالغ کی دعا بھی پڑھ لی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن دعائیں سب کی پڑھی جائیں گی، مرد کی بھی، عورت کی بھی، بچے کی بھی؟ جی ہاں ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ مرد اور عورت کی دعا چونکہ ایک ہی ہے، آخر میں تھوڑا سا اللہم من احییتہ منا فہی علی الاسلام فاحیہ علی الاسلام، اور اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ عورت ہے تو اللہم من احییتہ منا فحی علی الاسلام، وہ ہو کی جگہ ہا ہو جائے گا۔ بس ہاں ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام کامران ہے۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اگر غصے میں کسی کی دل آزاری کر جاؤں تو اس کے لیے معافی مانگنا ہی کافی ہے یا پھر کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، یہ بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عزیز محترم سے کہوں گا کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، ٹھیک، اور جتنے ہمارے ساتھ آج اس محفل میں شریک سن رہے ہیں ٹھیک، سب سے کہوں گا کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ دل بدست آور کے حج اکبرست، ہر ایک کی دلداری کرو، ہر ایک کا دل رکھو، تو سعادت کی بات تو یہی ہے۔ لیکن بشری تقاضے کے تحت ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لہذا جس کی دل آزاری کی گئی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے اگر وہ موجود ہے۔ ٹھیک، اگر وہ موجود نہیں ہے، اس تک رسائی بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ٹھیک، اسی طرح سے اگر مجمع میں کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس جیسے مجمع میں اس سے معافی مانگے، اس جیسے مجمع میں اس کی تعریف کرے، ٹھیک، اور اعتراف کرے کہ میں نے ان کے بارے میں جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا۔ اسلام ہمیں اکرام مسلم کی تعلیم دیتا ہے، احترام مسلم کی تعلیم دیتا ہے، احترام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک سوال ان کا یہ بھی شامل تھا اس سوال میں کہ اگر غصہ کچھ کر لیا ہے، غصے کا ارتکاب ہو گیا ہے تو کوئی کفارہ وغیرہ؟ نہیں، کفارہ نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ نے ان کا کوئی مالی نقصان کیا ہے تو اس کی تلافی کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور غصے کے بارے میں تو حدیث پاک میں آیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصے کو پی جانے والے، غصے کو ضبط کرنے والے، لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ احسان شیار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک بزرگ میمون بن مہران کے بارے میں ہے کہ ان کی باندی آئی کچھ تشت میں کھانا لے کر، کچھ ٹھوکر لگی، وہ ان کے کپڑوں پر گر گیا، تو اسے ڈر لگا کہ آقا کو غصہ آئے گا اور وہ سزا نہ دیں، تو اس نے یہ آیت پڑھی کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو انہوں نے فرمایا کہ تجھے میں نے معاف کیا، میں نے غصہ ضبط کیا۔ اس نے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ اس نے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ اس سے بڑھ کر احسان شیار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ انہوں نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب غصہ آ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ غصہ شیطان سے پیدا ہوتا ہے، حدیث میں شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، آگ پانی سے بجھتی ہے، غصہ آ جائے تو پانی پی لو تاکہ ٹھنڈک ہو جائے اور جذبات سرد ہو جائیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ غصے پر قابو پایا جائے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے کہ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو رنگ میں یا اکھاڑے میں اپنے فریق کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے
کہ جو غیظ و غضب کے عالم میں اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غصے کی حالت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کر دیا، بالکل، اور شیطان جس طرح چاہے گا، جس طرف چاہے گا مجھے لے کر چلا جائے گا۔ غصے کا مطلب یہ کہ کسی دوسرے کی غلطی کی سزا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، بہت ساری باتیں اس ذیل میں تو آ سکتی ہیں، لیکن آپ نے بنیادی گفتگو عطا فرما دی۔ ہمارے پاس بعض اوقات ہمارے معاشرے میں، اس معاشرے میں جھگڑا نہیں ہونے چاہیے، غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر جو دو افراد جھگڑا ہو جائے کسی محلے میں یا کسی مارکیٹ میں وغیرہ، اور خاص طور پہ افراد سے مراد یہاں پر مسلمان، دو مسلمان اگر لڑ جائیں آپس میں، تو ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا، ان کا پیچ اپ کرا دینا، اس کی دین میں کیا فضیلت ہے؟ اس کی دین میں یہ فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ خلاف واقعہ بات کرنے کی شریعت میں کوئی رخصت نہیں ہے، جی ہاں، حضور نے کوئی رخصت نہیں دیا، جی ہاں، سوائے 3 باتوں کے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ الحرب خدعۃ، کہ جنگ دھوکہ ہے۔ ٹھیک، مثلا کوئی ہمارا سپاہی دشمن کے قبضے میں آ گیا اور وہ اسے کہے کہ بتاؤ تمہارا لشکر کہاں ہے، تمہاری سپلائی لائن کہاں ہے، تمہاری فلاں چیز کہاں ہے، تو اگر یہ سچ بولے گا تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ تو اس وقت وہ سچ نہ بولے، لیکن بتایا گیا کہ ان فی المعارض لمندوحۃ عن الکذب۔ پہلی بات تو ہے کہ سری جھوٹ نہ بولے، کوئی زمانہ بات کہے تاکہ مصیبت سے جان بھی چھوٹ جائے اور مسلمانوں کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ ٹھیک، وہ ایک صاحب کے بارے میں، بزرگ کے بارے میں تھا کہ انگریزوں نے ان کے وارنٹ جاری کیے تھے، انگریزوں کی پولیس ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، اتفاق سے وہ نماز پڑھ کے کہیں باہر نکلے تھے اور کسی دوسرے آدمی کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ تو پوچھا کہ آپ فلاں آدمی کو جانتے ہیں؟ تو وہ ایک قدم وہاں سے ہٹ گئے، پھر کہا کہ کچھ دیر پہلے یہاں تھے۔ تو وہ آدمی سمجھا کہ وہ اب شاید کہیں چلے گئے ہیں، اور ان کی مراد یہ تھی کہ یہاں اس مقام پر تھے جس جگہ کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو سری جھوٹ سے بھی بچ گئے اور جان بھی بچ گئی۔ تو دوسرا بتایا کہ یصلح بین الناس، کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانی ہے، دونوں میں تناؤ ہے، کھچاؤ ہے، ینمی خیرہ و یقول خیرہ۔ وہ ایک سے بھی کہے کہ بھئی وہ صاحب آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے، یا آپ کے بارے میں کلمہ خیر کہہ رہے تھے، پھر دوسرے سے جا کر کہے کہ وہ صاحب ملے تھے تو وہ آپ کے بارے میں بڑے اچھے جذبات، تو دونوں کے دلوں میں ایک گنجائش پیدا ہو اور پھر دونوں کے درمیان صلح کرا دے۔ تو یہ صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کا اجر، اس لیے فارسی والوں کا یہ مقولہ ہے کہ دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، کہ اسی راستی سے یا سچ سے جو فتنہ برپا کرے، کوئی زمانہ بات کر کے خیر کی صورت نکال لے تو اچھی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قول الرجل امرأتہ وقول المرأۃ زوجہا، کہ شوہر اظہار محبت میں بیوی کے لیے مبالغہ کرے، بیوی شوہر کے لیے مبالغہ کرے تاکہ اس کی دلداری ہو۔ اچھا، اجازت ہے؟ ہاں، اجازت ہے، حالانکہ حقیقی گراف اتنا نہ ہو، لیکن تھوڑا دل رکھنے کے لیے کریں تو اس کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ خانگی زندگی جو ہے وہ استوار رہے اور گھر شاد و آباد رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال لے لیتے ہیں جناب والا۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے، جناب والا۔
سجدہ سہو نماز میں تب لازم آتا ہے کہ جب کسی واجب کو ترک کر دے ٹھیک یا فرض کے اپنے مقام پر ادائیگی میں تاخیر کر دے، کیونکہ فرض کو رکن کو اپنے مقام پر ادا کرنا بھی واجب ہے. ٹھیک جیسے مطلقاً قرأت فرض ہے لیکن سورہ فاتحہ واجب ہے، سورت کا ملانا واجب ہے، تعدیل ارکان واجب ہے، اتحیات پر بیٹھنا درمیانے اور اتحیات پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت واجب ہے، تکبیر قنوت واجب ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر واجب ایک یا ایک سے زائد چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. اور جان بوجھ کر چھوڑنا تو بڑی سرکشی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے. اور اگر بھول گیا ہے اور سجدہ سہو نہیں کیا تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پوری نماز پڑھے. ٹھیک اور جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑے، یہ سرکشی ہے. ٹھیک. اچھا اب سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیجیے. سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری اتحیات جب اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ لے تو دائیں طرف سلام پھیرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر سجدے سے سر اٹھائے، پھر دوسرے سجدے میں جائے، پھر سر اٹھائے، 2 سجدے کرے، پھر پوری اتحیات پڑھے، درود پڑھے، دعا پڑھے اور سلام پھیر دے. یہ سجدہ سہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے پروگرام کا آخری سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. سمپل سوال ہے قاری نوید اختر صاحب کا. اچھا خود قاری بھی ہیں یہ. ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل آن لائن قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے. پڑھانے والے کا معاوضہ لینا کیا جائز ہے؟ اگر پڑھانے والا اس نیت سے لے رہا ہے کہ میں اس قرآن کی قیمت لے رہا ہوں تو حرام ہے. ٹھیک. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور دینے والا اس نیت سے دے رہا ہے کہ میں نے جتنا پڑھا ہے اس کی قیمت دے رہا ہوں تو یہ بھی حرام ہے. ٹھیک. لیکن چونکہ پڑھانے والا اپنے آپ کو ایک خاص وقت کے لیے پابند کرتا ہے اور جو پڑھتا ہے وہ بھی اس وقت کے لیے پڑھانے والے کو پابند کرتا ہے تو یہ اپنے وقت کی اگر قیمت لے تو یہ شریعت میں جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کی قیمت نہیں ہے کہ قرآن پڑھانے کی کہ قرآن پڑھا رہا ہوں میں. وہ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ بنی اسرائیل لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو اتنی کم قیمتوں پر آیات بیچ رہے ہو. تو یہ آیتوں کی خرید و فروخت نہیں ہے بلکہ وہ وقت دیا جا رہا ہے. جیسے کوئی کسی کے گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر سے چل کر وہاں جاتا ہے، وہاں ان کے گھر میں وقت لگاتا ہے. تو اس وقت کی قیمت لینا یہ شرعاً جائز ہے، اس کا اجارہ کرنا یہ جائز ہے. اچھا اور اسی اصول کو ہم مؤذن اور پیش امام پر بھی لاگو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ وقت ہے، میں نے کہا ایک سوال اور رکھ لوں آپ کی خدمت میں. وہ سوال یہ ہے معظم اشفاق صاحب کا کہ کیا الیکٹرانک مشینوں سے مچھروں کو مارنا جائز ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ مشین کو ایک جگہ فکس کر دیا جاتا ہے اور پھر مچھر اڑتے اڑتے اس سے ٹکراتے ہیں اور کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ مچھروں کو مارنے کے لیے الیکٹرانک ریکٹ گھمایا جاتا ہے اور جب وہ ریکٹ گھومتا ہے تو مچھر ٹکراتا ہے اس سے اور مر جاتا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ حدیث پاک میں آگ کا عذاب دینے سے منع فرمایا گیا ہے کہ آگ کا عذاب دینا اللہ کا اختیار ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور. جی ہاں، دونوں کے لیے. ہاں، جانور کو بھی جلانا جائز نہیں ہے، اچھا مکروہ ہے. اچھا. لیکن جو جانور جاندار تکلیف پہنچائے اس کو مارنا جائز ہے. ٹھیک.
جیسے پہلے وہ کوئی گلوب ٹائپ کی چیزیں جلائی جاتی تھیں، اس کے دھوئیں سے مچھر چلے جاتے ہیں، پھر معلوم ہوا کہ وہ بھی بے اثر ہو گئے، کبھی کوئی اور چیز مل لی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی الیکٹرانک آلہ کہیں فکس ہوتا ہے تو اس سے آ کر کوئی مچھر ٹکراتا ہے، کرنٹ لگنے سے مر جاتا ہے، تو یہ جلانا نہیں کہلائے گا۔ اچھا، اور یہ جائز ہے، کیونکہ دوسرے کی چیز کے ضرر سے اپنے آپ کو بچانا جائز ہے۔ اس طرح سے اگر ریکٹ گھما رہے ہیں، اس سے کوئی مچھر ٹکراتا ہے، کرنٹ سے مر جاتا ہے، تو یہ بھی جلانا نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بلکہ اپنے آپ کو محفوظ بنانا کہلائے گا۔ اپنے آپ کو اس کے ضرر سے محفوظ کرنا ہے۔ جی ہاں، البتہ آگ جلا کر کسی بھی چیز کو جلانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے معزز علماء، اور گفتگو کیا فرماتے ہیں بلکہ قرآن کریم کی ان آیات کو عہد حاضر سے جوڑتے ہیں کہ آج یہ قرآن کریم کی آیات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ قرآن کریم روز قیامت تک کے لیے ہے، مشعل راہ ہے، ہمیں راستہ بتاتا ہے اور ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات کو کھولتے ہیں ہمارے معزز علماء، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن میں آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو ہم ایک مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی، شافی جوابات، اور ہمارے ذہنوں سے جو ابہام ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ آج کا پروگرام یہاں مکمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اس سے قبل آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیکیاں حاصل کرنا اعلیٰ ترین کمائی ہے، نیکیاں حاصل کرنا اعلیٰ ترین کمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔